माशाल्लाह जी, हम अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। तमाम तलबा ज़िला गुजरात के किसी भी इलाके से आए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम अम्मार हनीफ साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। स्टेज पर मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर मोहतरम जनाब एहसानुल्लाह मंसूर साहब, जो कि सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। अभी मैं प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज़ अम्मार हनीफ साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ और आपके सामने इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम जनाब हाफिज़ अम्मार हनीफ साहब। जुल्म हो इस धरती पे हमको ये हरगिज तस्लीम नहीं, फिरौन और शद्दाद की करते हरगिज हम ताज़ीम नहीं। दीने हक पैगाम खुदा का देता ये तालीम नहीं। दूर करें दुनिया से अंधेरा, इल्म से तनवीर करें। आबा हो अजदाद की हम तारीफ को फिर तहरीर करें। आओ जवानों मिलकर मुल्कों मिल्लत की तामीर करें। आबा हो अजदाद की हम तारीख को फिर तहरीर करें। आओ जवानों मिलकर मुल्कों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये नौजवानों का इज्तिमा है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शाब शैबतन फ़िल इस्लाम मन शाब शैबतन फ़ी सबीलिल्लाह कानत लहू नूरन यौमल क़यामा। काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे नौजवान तालिब इल्म साथियों, जवानी फिर नहीं आनी, ये एक डायलॉग की हद तक ही नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मुसल्लमा हकीकत है। और अगर आप इस जुमले को सही मानों में समझना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द मौजूद अपनी इसी सोसाइटी और इसी गुजरात में बसने वाले उन 60-70 साल बुजुर्गों से पूछिए जो अपनी उम्र की कई बहारें गुजार चुके, और आप उनसे कहिए ज़रा कि हमें अपनी ज़िंदगी का खुलासा कलाम तो बताएं। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया? वो अपनी 60-70 साल ज़िंदगी का खुलासा आपको 15 से 20 मिनट में सुना डालेंगे और फिर बताएंगे मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरी अय्याम, मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो जवानी के दिन थे, जिन दिनों से आज आप गुजर रहे हैं, जिन दिनों से आज मैं गुजर रहा हूँ। अजीज साथियों, इन दिनों का रेट आज मार्केट बहुत ज़्यादा लगाती है। आज आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाएं तो इस एज ग्रुप को प्रेफर किया जाएगा। आज आप जॉब या नौकरी के लिए अप्लाई करें तो 18 से 25, 30, 35 इस उम्र के लोगों को आज नौकरी, जॉब देना पसंद किया जाता है। इस उम्र में लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करते हैं। इस उम्र में लोग आपसे रिश्तेदारी बनाना पसंद करते हैं। अजीज साथियों, जिस तरह मार्केट, मुआशरा, आज की दुनिया इस जवानी का रेट ज़्यादा लगाती है, कायनात का रब भी इस जवानी का रेट बहुत ज़्यादा लगाता है। और कहा क़यामत का रोज़ होगा जब सूरज सवा नेज़े के फासले पे पूरी आबोताब से आग की तरह गर्मी बरसा रहा होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब जिगर से प्यारे
जिगर गोशे बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ अपनी बेटियों को कहेगी कि आज इसे घर से आग में फेंक दिया जाए, आज मुझे बचा लिया जाए। वो रोज़ जिसके बारे में नबी पुकारेंगे कि हमारा रब आज जितने गुस्से में है, न आज से पहले कभी इतने गुस्से में आया, न आज के बाद कभी इतने गुस्से में आएगा। कहा वो दिन होगा जब कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन वो नौजवान शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिस नौजवान ने अपनी जवानी मेरे रास्ते में गुजारी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि उसको इन सारी होलनाकियों से, इन सारी परेशानियों से, इन सारी आजमाइशों से निकाल करके मैं अपने अर्श के साए में लाके खड़ा कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? वो अपने स्कूल में पढ़ता था, वो एकेडमी का तालिब इल्म था, वो कॉलेज के अंदर तालीम हासिल कर रहा था, या आला तालीम के हुसूल के लिए वो यूनिवर्सिटी जाता था, वो जॉब या कारोबार कर रहा था, वो बिजनेस कर रहा था। इस सब के साथ साथ, इस सब से पहले वो ये याद रखता था कि मेरे रब ने मुझे किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा। कहा फन्नमा खलकनाकुम अबसा। ये आज डाइस और माइक, ये फानूस और ये कुर्सियां और ये हाल बनाने वालों को तो हम समझते हैं कि उन्होंने किसी मकसद के लिए सारा कुछ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं मैंने इतनी बड़ी कायनात पैदा कर दी, मैंने इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, इतना कुछ पैदा कर दिया। क्या तुम्हें लगता है मैंने बगैर किसी मकसद के पैदा किया? नहीं। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लोगों, ये मौत व हयात के सिलसिले हमने पैदा इसलिए किए हैं ताकि तुम्हें आजमा सकें। तुम में से कौन है जो अच्छे अमाल करके आता है? तुम में से कौन है जो सिर्फ एटीएम मशीनें बन के अपनी जिंदगियां गुजार देता है, जिसकी सोचों का महवर और मरकज अपना 5-6 फुट का जिस्म होता है, जिसकी फिक्र अपना मुस्तकबिल होती है, जो सिर्फ यही सोचता रहता है अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी के बाद, अच्छी डिग्री के बाद अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अच्छे पैसे आएंगे, फिर अच्छी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर गाड़ी होगी, फिर फ्यूचर बड़ा सिक्योर होगा। हाँ, ये सब कुछ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस सब के साथ साथ कहा मेरे बंदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की सिफ़ात कुरान मजीद में बयान करते हैं, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खास्सासा। वो दुनिया के महलों के लिए सिर्फ नहीं जीते, वो अपने 10, 20, 50 मरले के घर के दायरों में नहीं जीते। उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल सिर्फ वो इसके गिर्द नहीं घूमते रहते, बल्कि वो अपने मुआशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए वो किरदार अदा करने वाले होते हैं। वो सिर्फ दुनिया की रानाइयों के पीछे नहीं भागते रहते, वो सिर्फ अपनी जात की सोचों में गुम नहीं रहते, बल्कि वो सोचते हैं मैं जिस कॉलेज में पढ़ने वाला हूं, इस कॉलेज में कितने ही लोग मसाइल का शिकार हैं, कितने ही बच्चे मेरे मोहल्ले के आज वो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पा रहे। वजह यह है कि उनके पास आज वसाइल नहीं है। कितनी ही मेरी बहनें, कितनी ही इस उम्मत की बेटियां आज अपने घरों में बैठी हैं, वो अपने असल घरों को रुखसत नहीं हो रही। वजह क्या है? उनके पास वसाइल नहीं है। वो लोगों के मुतल्लिक सोचता रहता है। और भाइयों, ये जो इस्लाम आज मुझ और आप तक पहुंचा है, ये इस्लाम तकरीरों और नसीहतों से कम और ये खिदमत से ज़्यादा पहुंचा है, ये लोगों के काम आने से पहुंचा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाइए, क्या देखते हैं आप? यहूदी के बच्चे की पहले जाके अयादत करते हैं और उसके बाद उसको इस्लाम की दावत देते हैं। फिर इस खिदमत से मुतासर होके उसका बाप कहता है अती अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम की बात मान लो। आप उस बुढ़िया की पहले गटरी उठा के छोड़ के आते हैं और वो बुढ़िया नसीहत क्या करती है? ए नौजवान, ए बेटे, मैंने सुना है इस मक्का के अंदर एक जादूगर आया है, जो उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। मैं तुझे नसीहत करती हूं तो उससे बच के रहना। जरा आप तसव्वुर तो करें, इमेजिन तो करें, गुमान तो करें, क्या मंजर होगा जब उस बुढ़िया को पता चला होगा वो जादूगर तो ये नौजवान है। कूड़ा फेंकने वाली की अयादत करते हैं पहले जाके, फिर इस्लाम की दावत देते हैं। तो आए मेरे अजीज नौजवान साथियों, नौजवान किसी भी कौम का, किसी भी उम्मत का
وہ اثاثہ ہوتے ہیں جو جس طرف چل پڑیں یہ اگر ٹھیک ہو جائیں پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری جماعت، پورے کا پورا ادارہ وہ ترقی کی منزل پہ گامزن ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ڈی ٹریک ہو جائیں تو صرف یہ خود نہیں ہوتے، یہ پوری کی پوری قوم کو لے ڈوبتے ہیں. آج آپ دیکھیں یہ نوجوان جس نے آج دنیا کی امامت کرنی تھی، یہ نوجوان جس کی تاریخ یہ ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تو اسلام کے اوائل میں آپ دیکھیے سب کے سب نوجوان تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سعد بن ابی وقاص کو دیکھیے، مصعب بن عمیر کو دیکھیے، طلحہ بن زبیر کو دیکھیے. یہ سب کے سب وہ صحابہ ہیں جن کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں آج ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی وقت ہی کیا گزرا ہے، ابھی تو میری رنگ رنگیلیاں دیکھنے اور گزارنے کی عمر ہے. نہیں میرے عزیز ساتھیوں، انگاروں پہ لیٹنے والے بلال کوئی بہت عمر رسیدہ نہیں تھے، 20 سے 30 سال عمر تھی بلال حبشی کی. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اسلام قبول کرتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم عمر بن خطاب کوئی 50-60 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ 30 سے 35 سال ان کی عمر تھی. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مجلس میں 9 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت ملتی ہے، ما ذربنا عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان تو آج کے بعد جو بھی کرے تجھے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. 35 سال کے قریب آپ کی عمر ہے جب اسلام قبول کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 38 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. ایک صحابی ملتے ہیں عبیدہ بن حارثہ جو آپ کے ہم عمر تھے، اور ایک صحابی جو آپ سے بڑے تھے، باقی سب کے سب اسلام کے اوائل کے اندر اسلام قبول کرنے والے نوجوان صحابہ تھے. تو آئیں آج اپنی ان جوانیوں کو بے مقصدیت سے نکالیے. آج ٹک ٹاک کے نشے کے اندر آج ہمارا نوجوان مبتلا ہے. آج پب جی کا نشہ صرف پب جی کی حد تک محدود ہے، آج قتل و غارت گری پہ اترا ہے، آج خودکشیوں تک بات پہنچی ہے. وہ کہنا لاہور کا واقعہ، وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو بھی، اپنی 2 بہنوں کو بھی، اپنے بھائی کو بھی قتل اس لیے کیا کیونکہ میں گیم اوور ہو گئی تھی میری، میں گیم میں جیت نہیں پایا تھا، میں گیم ون نہیں کر پایا تھا. میں نے سوچا ان کو بھی ایسے ہی مارتا ہوں جیسے پب جی میں دوبارہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی ویسے ہی کھڑے ہو جائیں گے. وہ دعا زہرا جس کا ذکر میں نے اور آپ نے سنا، جس کے باپ اور ماں کے بہتے ہوئے آنسو میں نے سنے، میں نے دیکھے ٹی وی سکرینوں پہ، پورے ملک نے دیکھے، پوری دنیا نے دیکھے. وہ اس کو بگانے والا ظہیر وہ کیا کہتا ہے، ہماری دوستی کہاں ہوئی تھی؟ پب جی پہ ہوئی تھی. آج نیٹ فلکس کے سیزن پہ آج میرا نوجوان گھنٹوں کے گھنٹوں پر بات کرتا ہے. عزیز بھائیوں ساتھیوں، ہم نے بڑے کام کرنے ہیں، ہم سے بڑوں نے، ہم سے پہلوں نے اس عمر میں بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں. اس امت کے فرعون کو قتل کرنے والے معاذ اور معوذ 14 سے 15 سال کی عمر کے تھے. اس بر صغیر کے اندر ایک بہن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے 12,000 کا لشکر لے کے آنے والے، وہ اردو کی کتاب میں دیبل کی فتح کی کہانی میں نے اور آپ نے وہ سٹوریاں پڑھی نا، وہ 17 سال کے محمد بن قاسم 12,000 کے لشکر کی کمان کر رہے تھے اور ایک بہن کی آواز پہ آئے تھے. وہ برہان مظفر وانی جو آج کشمیر کی تحریک کا رخ بدل کے چلا گیا ہے، کتنی عمر تھی؟ 16 سال کی عمر میں تحریک آزادی کا حصہ بنتا ہے. وہ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا تھا، وہ بھی فیس بک اور ٹویٹر کا یوزر تھا، لیکن اس نے اس کا بہتر اور مثبت استعمال کیا. 21 سال کی عمر میں شہید ہوتا ہے اور کشمیر کی تحریک کبھی اتنے عروج پہ نہیں گئی جتنی 2016 کے بعد سے کھڑی ہے. آپ دیکھیے اس کے بعد کتنے ہی بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر، کتنے ہی بڑے بڑے ڈاکٹر، کتنے ہی بڑے بڑے انجینئرز وہ اس تحریک آزادی کو انہوں نے سنبھالا اور آج وہ لوگ اس میں کھڑے ہیں. تو آئیں، میں بس یہی بات کہہ کے، ہمارے بڑے موجود ہیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں
بھائیوں اپنی زندگیوں کا فائدہ اٹھائیں. آج ہمارے پاس وقت ہے, آج ہمارے پاس موقع ہے, آج ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں. آج ہم مچھلی کی طرح پانی کے اندر موجود ہیں. جیسے مچھلی پانی میں ہو تو اپنے اعصاب پہ, اپنے ونگز پہ, اپنے پروں پہ وہ پوری طرح قدرت اور طاقت رکھتی ہے. بچپن میں ہم جب تھے نا, ہم پہ کچھ ذمہ داری نہیں تھی, اور بڑھاپے کو جب پہنچ جائیں گے تب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. اگر دنیا میں کچھ کرنے کی اور کچھ کر گزرنے کی عمر ہے تو وہ یہ عمر ہے. آئیں, آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے, آج ایسے لوگ دیے ہیں, ایسی سوسائٹی دی ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ بہت سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو اچھی کمیونٹی نہیں ملتی, ان کو اچھے دوست نہیں ملتے, انہیں اچھا ماحول نہیں ملتا. آج یہ 7 بھائی اور آپ کے یہ سارے ساتھی جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ سیمینار سجایا ہے, آئیں آج آپ کے پاس موقع ہے, ان کے قدموں سے قدم ملا کے, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی یہ جوانیاں کسی مثبت کام میں گزار جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. تحریر کریں, آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں. آباؤ اجداد کی ماشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے محترم عمار حنیف صاحب. ابھی میں دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے محترم انس بھائی کو, جو کہ جنہوں نے BSIT کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, انتہائی مقروض ہیں اور ان کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے. وہ آئیں اور اپنے قرض کی داستان سنائیں. انس محسی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اہل گجرات کے سامنے, اہل آنے گجرات کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا, مجھے دعوت دی گئی تو بڑی خوشی کا موقع تھا کہ گجرات کے وہ لوگ, کہ گجرات کے وہ نوجوان کہ جنہوں نے غزنوی کو, ایسا غزنوی کہ جس کے نام پہ ہمارا میزائل ہے, مسلمانوں کے حکمرانوں کو جنہوں نے یہاں پہ سپورٹ کیا, اسلام کو سپورٹ کرنے والے اہلیان گجرات کے سامنے جب بات کرنے کا موقع ملا تو پھر میں خوش ہوا. میں نے اپنی ٹیم کو, 7 بھائی کو کہا کہ بھائیوں کے سامنے میں شکریہ ادا کروں گا کہ ان کا بھی اور اس ٹیم کا بھی اور آپ بھائیوں کا بھی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہم لوگ آپ کے سامنے ہم کلام ہیں. عزیز ساتھیوں, جزاک اللہ خیر, شکریہ. عزیز ساتھیوں, یہ ملک پاکستان کہ جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا, آج اس سال ہم لوگوں نے سنا کہ 9 نومبر کو اقبال ڈے پر چھٹی دی جاتی ہے. اقبال, علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال کہ جن کا ہمیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں شاید تعارف تو نہ کروایا جاتا ہو, ہمیں نہ ان کے بارے میں بائی پالیسی نہ بتایا جاتا ہو, کہیں یہ امت کے لوگ, کہیں یہ ملک کے لوگ یہ اقبال کے بارے میں پڑھ کے, اقبال کے افکار کو سمجھ کے اقبال کی راہ پہ نہ چل پڑیں, کیونکہ ہم اغیار کے غلام ہیں, کیونکہ ہم نے مغرب کی غلامی کرنی ہے, تو ہمیں بائی پالیسی اقبال کو نہیں پڑھایا جاتا. کہ جو دن تھا 9 نومبر کا دن کہ جس میں ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں, ہمارے اسکولز میں ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, ہمیں اقبال کے بارے میں پڑھایا جانا تھا, اس دن ہمیں چھٹی دی گئی کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھو, روڈز پہ نکلو, ون ویلنگ کرو, آرام کرو, تم تو سونے والے لوگ ہو, تم سو جاؤ جا کے, تمہارا اٹھنے کا کام نہیں ہے. امت کو دوبارہ سلا دیا گیا.
علامہ محمد اقبال کون ہیں؟ حکیم الامت ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں، پروفیسر ہیں، انگلینڈ کے اندر عربی کے پروفیسر رہے، پڑھاتے رہے، شاعر مشرق ہیں، امت کو ایک خواب دینے والے، ایسا خواب دینے والے کہ ایسا خواب جو کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا۔ ہم بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں، ہمارے خواب بند آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن علامہ محمد اقبال ایسا خواب دیکھنے والے کہ جو کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا تھا۔ 1857 کے غدر کے بعد، 1857 کے غدر کے بعد، جنگ آزادی کے بعد، اقبال جانتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے۔ ہندوؤں نے، مسلمان جو حکمران تھے ان سے حکمرانی چھینی، ہندوؤں اور انگریزوں کی ملی بھگت سے، جو انگریز تھے، انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت سے مسلمانوں کے کاروباروں پہ قبضہ کیا گیا، مسلمانوں کی املاک پہ قبضہ کیا گیا، مسلمان جو فیصلے کیا کرتے تھے ان کو محکوم کیا گیا، خود حاکم بن گئے۔ اقبال اس تاریخ کو، اقبال اس فیوچر کو، اقبال اس مستقبل کو، ہر چیز کو جانتے تھے، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے، اس خواب کی تکمیل کے لیے ایک یہاں پہ جملہ لکھا۔ آج کے سیمینار کا نام رکھا بھائیوں نے تعمیر نوجوان تکمیل پاکستان۔ تعمیر نوجوان تکمیل پاکستان۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے، اس ملک کے مستقبل کی تکمیل کے لیے، آپ نوجوانوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی تکمیل کے لیے ایک بوڑھے شخص کو، ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کو، اگر آج ہمیں کہیں نظر آئے جو ہم ایسے ڈھانچے کو دیکھیں جس کی عمر بھی زیادہ ہے، ہم سمجھیں گے کہ شاید یہ بندہ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ویژنری بندہ کہ جس کو ہم لوگ بگیسٹ پولیٹیشین ان دی ورلڈ کہہ سکیں، کہ دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان، قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے منتخب کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ہڈیوں کے ڈھانچے، ایک بزرگ، بلکہ ایک بزرگ نوجوان۔ میں ان کو نوجوان اس لیے کہتا ہوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو جوانی ہے، یہ عمر کے کسی حصے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو جوانی ہے، یہ عمر کے کسی حصے کا نام نہیں ہے، یہ جوانی عزم اور جذبے اور ولولے کا نام ہے۔ یہ کسی بھی عمر میں، کسی بھی عمر کے حصے میں پائی جا سکتی ہے۔ جو بندہ عزم کرتا ہے، جو جذبہ رکھتا ہے، وہ نوجوان ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ 40 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، اقرا کی پکار ہوتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، اقرا کہتے ہیں، آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ جب گھر جاتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر کی پکار ہوتی ہے، دوسری وحی آتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، تمہارا کام کھڑے ہونا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ پھر ایک اور وحی آتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، رشتہ داروں تک پیغام پہنچاؤ۔ اور پھر ایک اور وحی آتی ہے، آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے بلند آواز میں کہتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ لوگ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 47 سال ہے۔ بھائیو، یہ ذرا بات توجہ سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 47 سال ہے۔ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ میں آتے ہیں، اور مکہ کے لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ بچ کے رہنا، یہاں پہ ایک نوجوان ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 47 سال۔ یعنی یہ جو جوانی ہے، یہ ایک عزم اور جذبے کا نام ہے، اور اس جذبے عزم کو دیکھتے ہوئے محمد علی جناح کا انتخاب کیا گیا۔ محمد علی جناح نے تگ و دو کی کوشش کی، ایسی کوشش کی کہ جس وقت یورپ کے تمام ملک، جس وقت عیسائیوں کے تمام ملک مسلمانوں کے خلاف تھے، نہرو گاندھی گٹھ جوڑ تھا، ہر کوئی مسلمانوں کے خلاف کوشش کر رہا تھا، اس وقت محمد علی جناح نے، دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان نے کوشش کی، اور نہرو گاندھی ہندوؤں اور پنڈتوں کی کوششوں کے باوجود ان کو چیرتے ہوئے ایک ملک بنایا جس کا نام تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ عزیز ساتھیوں، یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان
اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ لفظ ادا کرنا تو بہت ہی آسان ہے کہ 7 سال کے مختصر عرصے میں 1940 سے 1947 کے 7 سال کے مختصر عرصے میں مسلمانوں نے ایک عظیم الشان وطن حاصل کیا، آزاد کروایا۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کی داستانیں سننے لگیں، داستانیں پڑھنے لگیں تو کوئی شخص، زندہ دل کا کوئی نوجوان، زندہ دل کا کوئی شخص آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس لڑکی کی بات یاد آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ، ہجرت کا وقت تھا، ایک قافلہ ہجرت کرتے ہوئے پاکستان کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو انہیں کسی کے رونے کی، چلانے کی آواز آئی۔ جب وہ جا کے دیکھنے لگے کہ یہ کون رو رہا ہے تو دیکھا درخت کے پیچھے ایک لڑکی لیٹی ہے، زار و کتار رو رہی ہے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور دونوں ٹانگوں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ خون کے بہنے اور درد کی شدت کی وجہ سے رو رہی ہے۔ تو اس سے پوچھا بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی چچا جان ہمارا یہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، دشمنوں نے حملہ کیا، اور دشمنوں نے حملہ کیا جب میری عزت کو لوٹنے کے لیے میرے پاس آئے، میں نے ایک چاقو سے ان کے اوپر حملہ کر دیا، میں نے اپنا دفاع کیا اور انہوں نے غصے میں آ کے میری دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ وہ کہنے لگے بیٹا ہم بھی پاکستان جا رہے ہیں، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، میں تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں، ہمارا پورا قافلہ ہے، ہمارے گھر والے ہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے پاکستان کی طرف جاتا ہوں، تم پاکستان پہنچو، تم نے جو قربانی دی ہے آؤ ہم اکٹھے پاکستان کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی چچا جان آپ مجھے پاکستان نہیں لے جا پائیں گے، ہاں آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں، آپ وعدہ کریں میرا وہ کام کریں گے۔ وہ کہنے لگے بیٹا کیا کام ہے؟ کہتی چچا جان وعدہ کریں میرا کام کریں گے۔ کہتے بیٹا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہتی جب پاکستان جائیں گے تو چچا جان پاکستان کو جا کے میرا سلام کہنا، اب پاکستان کو کہنا اے ملک پاکستان تیری خاطر تیری بیٹی نے اپنی جان قربان کر دی۔ آج مجھے اس بات کا تو دکھ نہیں ہے کہ میں ملک پاکستان شاید دیکھ نہ پاؤں، لیکن کہنے لگی کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میری جان جو ہے، میرا خون پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ استعمال ہو گیا۔ 75 سال ہو گئے ملک کو ہم نے حاصل کیا، 75 سال ہو گئے ملک کی آزادی کے بعد۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے۔ ملک کے اندر جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، محمد الرسول اللہ کا ملک تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے۔ ایسا ملک جس کو اسلامی تجربہ گاہ کا نام دیا گیا تھا، ہم نے اس کو تجربہ گاہ بنا دیا۔ کبھی ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں، کبھی پارلیمانی نظام کا تجربہ کیا، کبھی صدارتی نظام کا تجربہ کیا، کبھی آمریت کا تجربہ کیا۔ آج ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کی، ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں، اقبال ڈے کی بات کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ پڑھے لکھے لوگ، باہر سے پڑھ کے آئے لوگ اقبال کے خواب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عزیز ساتھیوں، یہ بھائیوں نے تعارف کروایا، میرا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگے کہ میں ایسے شخص کو بلانے لگا ہوں جو مقروض ہے، جس کا بال قرض میں بھیگا ہوا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں اکیلا مقروض نہیں ہوں، آپ بھی مقروض ہیں۔ میں اکیلا مقروض نہیں ہوں، آپ بھی مقروض ہیں۔ آپ اور میں کیوں مقروض ہیں؟ ہم اس ملک پاکستان کے اندر 56 57 58 ملک اسلام کے، جن میں مسلمانوں کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ ایک عمر ثانی بھی تھے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی حکومت ہے، قاصد کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ دربار میں جاؤ، جا کے شاہ روم کے ساتھ معاملہ طے کرو۔ قاصد جب دربار میں جاتا ہے، دربار میں خط دیتا ہے، معاملہ طے کیے جاتے ہیں، وہاں سے جب واپس آنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک شخص ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قاصد پریشان ہوتا ہے کہ کافروں کے دربار میں قرآن کی آواز کیسے؟ اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ بتاؤ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میری دونوں آنکھیں اسلام کی وجہ سے ضائع کر دی گئی اور مجھے سزا کے طور پہ چکی پیسنے پہ لگا دیا گیا۔ عزیز ساتھیوں، چکی پیسنے پہ اس کو لگایا گیا، اور وہ ایک شخص، وہ قاصد جو ہے آتا ہے، عمر بن عبد العزیز سے آ کے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کو خطرہ ہے، ایک مسلمان کی حفاظت نہیں کی گئی۔ اور عمر بن عبد العزیز جو جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے بھی حرم سے بھی قیمتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قاصد کو بھیجتے ہیں اور جا کے شاہ روم کو پیغام دلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا لشکر جرار آئے گا، اگر تم نے اس مسلمان کو نہ چھوڑا، ایسا لشکر جرار آئے گا جس کا اگلا ہراول جو ہے تمہارے محل میں ہوگا اور پچھلا شخص میرے دربار میں ہوگا، اس مسلمان کو چھوڑ دو۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو حرم کی پاسبانی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جو جانتے تھے کہ مسلمانوں کی عزت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جانتے تھے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، آج جب ہم نے اس نظریے کو بلا دیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی بچی جب دنیا سے جانے لگتی ہے تو اپنی موت خود مانگتی ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے بلک رہی ہوں، اے اللہ مجھے موت آ جائے، میں جنت میں جا کے کچھ کھانا چاہتی ہوں۔ عراق کی بچی صحافی کو کہتی ہے بھاگتے ہوئے کہ میری تصویر نہ بنانا، میں نے نقاب نہیں کیا ہوا۔ اور شام کی بچی کیا کہتی ہے میں نے سب دیکھا ہے، مرتے ہوئے آخری ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے میں نے سب دیکھا ہے، میں جا کے اللہ تعالیٰ کو تمہاری شکایت لگاؤں گی، میں رب العالمین کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ تو عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں احساس کرنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اس ملک کی تقدیر یہ 300 خاندان نہیں بدل سکتے جو ہمارے اوپر جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں۔ NPS اسکیل مقرر کیا جاتا ہے، ہمارا نوجوان جاتا ہے تاکہ قابل بنے، تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ قابل بنے۔ آپ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ قابل بنے، لیکن کیا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہاں گئی نوکریاں، کہاں گئے معاملات؟ ہم تو اپنے ماں باپ نہیں اتار سکتے، اپنے ملک کا قرض نہیں اتار سکتے، اس لیے میں بھی مقروض ہوں، اس لیے آپ بھی مقروض ہیں۔ اگر اس قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو سیاست کے اندر آنا ہوگا، نوجوانوں کو سیاست میں عملی قدم رکھنا ہوگا۔ جب تک کسی ملک کے نوجوان سیاست میں نہیں آتے تب تک اس ملک کی تقدیر نہیں بدلتی۔ یہ نوجوان، سیاست کا مطلب ہرگز یہ حکمرانی نہیں ہے، سیاست کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے معاملات خود طے کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات خود طے کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے مجھے فکر امن عالم تمہیں اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تم غروب ہونے والے۔ آج کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد اس شعر کو ہم بدل ڈالیں گے، ہم یہ کہیں گے ہمیں فکر امن عالم، مجھے نہیں، ہمیں فکر امن عالم، انہیں اپنی ذات کا غم، ہم طلوع ہو رہے ہیں وہ غروب ہونے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلدستے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ ابھی میں آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب احسان اللہ منصور صاحب، ڈائریکٹر ام القرا ایجوکیشنل کمپلیکس سیالکوٹ۔ محترم جناب احسان اللہ منصور صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ ان کے آنے سے قبل میں ایک نعرہ لگاؤں گا، نعرہ پیچھے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میں نے کہنا ہے تعمیر نوجوان، آپ نے اس کے نعرے کا جواب دینا ہے تکمیل پاکستان۔ تعمیر نوجوان، حال گونجنا چاہیے، تعمیر نوجوان۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب احسان اللہ منصور۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह इस सेमिनार को तलबा के साथ मंसूब किया गया है, तो तलबा से मुराद तालीम से वाबस्ता लोगों की टीम है। और आज आप थोड़ी ज़्यादा तादाद में जमा हैं। मुझे थोड़ा ऐसे ही वसवसा सा आया कि अगर आप ऐसे ही अपने कॉलेज में बैठते होंगे, अपनी क्लासों में, आप क्या सुनते होंगे और क्या पढ़ते होंगे। क्या ख्याल है कि जो शख्स मजलिस में बैठना, अगर उसको FA BA के बाद इसकी समझ ना हो, एक बंदा बैठता है ना किसी मजलिस में, तो उसकी डिग्रियां तो किसी ने नहीं देखनी, उसके रवैयों से पता चलता है कि ये स्टूडेंट है या वैसे ही है। क्या ख्याल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी खामोशी इस बात की दलील होगी कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, वरना गल यूसुफ तो जूसफ वाल तुर जानी है। और मैं ये समझूंगा कि नाम तलबा सेमिनार था, लेकिन मेरे कुछ भरा चलते फिरते भी तशरीफ़ ले आए सन। तो क्या ख्याल है, फिर इंशाल्लाह मजलिस का लिहाज रखेंगे ना आप सभी लोग। अल्लाह आपको बरकत दे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो ये पीछे मेरे चंद भाई हैं, उन्होंने गोल में इस कॉन्फ्रेंस शुरू की है, तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो ज़रा इनकी तवज्जो इधर करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। कोई अहम गल है तो पुत्र बाहर होके करो, तो या अपना चेहरा अनवर इधर करो। शाबाश। तुसी 15 भी बंदे नाल अपने जोड़े ने, कोई ताश खेडन की थां ते नहीं, गल सुनने वास्ते तशरीफ़ ले आए। मैं ये गुजारिश करने लगा हूँ कि शुरू में एक मैं सवाल करने लगा। लोग दो तरह से सीखते हैं। एक वो लोग हैं जो उस्ताद से सीखते हैं, और एक वो लोग हैं जो हालात से सीखते हैं। ज़्यादा बेहतर सीखना किससे है? जो कहता है कि हालात से सीखना ज़्यादा बेहतर है, वो हाथ खड़ा करे। मेरा सवाल सुन लें दोबारा। एक बंदा सीखता है उस्ताद से, एक सीखता है हालात से। तो मैं सवाल करने लगा हूँ कि जिनकी ये सोच है कि हालात से सीखना ज़्यादा बेहतर है, वो हाथ खड़ा करें। तो नज़र ये आ रहा है कि ज़्यादा समझते हैं कि उस्ताद से सीख लेना चाहिए। चले मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। उस्ताद पहले सबक देता है, और अगर याद ना हो तो फिर सज़ा देता है। और हालात जब सिखाते हैं ना, वो सबक पहले नहीं देते, वो पहले सज़ा देते हैं फिर सबक देते हैं। तो सज़ा पहले लेनी है कि सबक पहले लेना है? अच्छे बच्चे वही हैं जो कहें सज़ा से जान बचाओ और हमने इंशाअल्लाह सबक पहले लेना है। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह हमें हालात से सीखने की बजाय अल्लाह हमें इल्म से, दलील से, कुरान व सुन्नत से सीख के मान जाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जिन लोगों को हालात ने सिखाया, फिर बाज़ औक़ात वो बेचारे अपने आप को ना स्टूडेंट कहते हैं और ना ही वो किसी को सिखाने की पोजीशन में। ये मेरी पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश यह है कि जिस काम के लिए आज आपको दावत दी गई है, वो इतना संजीदा अमल है कि आज समझ लें कि आपका जो मेमोरी कार्ड है ना, ये डाटा उसमें शिफ्ट हो रहा है। मुझे इस बात का एहसास है इस उम्र में जो इस तरह की बातें हैं इनकी समझ आती है पर दिल नहीं मानता। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ज़िंदगी में
जब हालात उसको उस मोड़ पर खड़ा कर देते हैं कि दिमाग और दिल दोनों जमा होकर मीटिंग करके कहते हैं इस मसले का हल वही है वो जो वहाँ बतलाया गया था, और उस वक्त बाज़ औक़ात हमारे पास हसरत के सिवा कुछ नहीं होता है ना। कुछ मौके ऐसे होते हैं बंदा कहता है कुछ नहीं बिगड़ा, वो पंजाबी में भी कहते हैं डुलियां बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, लेकिन बेर दी बजाय जो बंदा ही डुल जाए ना फिर बचता कुछ नहीं। तो हमने इंशाल्लाह अपने आप को बचाना, असी ना किते डुल जाइए, बेर चुक चुक के बंदा धो के खा सकता है, हम ना कहीं डुल जाएं, क्योंकि हम अगर बह गए ना कहीं ख्यालात की रो में, और जिस तरह दुनिया के फितने हमें बहाना चाहते हैं, तो शायद हमें सर्विस स्टेशन पर ले जाकर भी हमारा मसला हल नहीं होना। तो मैं ये शुरू में चंद एक गुजारिशात करना चाहता हूँ कि जब ये बात आती है ना तामीर की, तो आप अपने घरों में मुआशरे में एक तसव्वुर ये ज़रूर देखते हैं कि एक घर भी तामीर करना है, कोई समझदार शख्स उसकी बुनियाद कच्ची बोदी खोखली जगह पर रखना पसंद करता है। तो जब हमने एक मुल्क की तामीर की बात करनी है, एक नौजवान की तामीर की बात करनी है, तो वहाँ पर भी खोखलापन अगर होगा तो ये इमारत अव्वल तो इसकी दीवारें बुलंदियों की तरफ जाएंगी नहीं, अगर गई तो बड़ी थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि जिसकी बुनियाद मजबूत नहीं है वो उन इमारत बुलंदियों को कभी भी छू नहीं सकती, उसकी उम्र नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, आपको पता होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमनों को जब तशबीह दी है, फरमाया मोमन की मिसाल एक दीवार की है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को सपोर्ट करती, उसके साथ फिट बैठती, सहारा बनती। तो मोमनों को भी अल्लाह के नबी ने दीवार करार देके उसकी ईंटों के साथ हमें तशबीह दी। मोमन गोया ईंटें हैं, जब ये सही रवैयों के साथ आपस में सेट होते हैं तो फिर इस्लामी मुआशरा तामीर होता है, फिर वो दीवार बनती है जिस पर आप जिस तरह की छत चाहें डाल सकते हैं।